السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قدم بقدم تفسیر قرآن میں ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی 222 نمبر آیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ اور اے پیغمبر، یہ لوگ تم سے ایام حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو کہہ دیں کہ حیض ایک اذیت اور تکلیف ہے، لہٰذا اس زمانے میں عورتوں سے الگ رہو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جاؤ، پھر جب پاک ہو جائیں تو جس طرح سے خدا نے حکم دیا ہے اس طرح ان کے پاس جاؤ۔ بتحقیق خدا توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اسلام سے پہلے یہودیوں میں جمع وغیرہ، ایام حیض میں عورتوں کے ساتھ جمع وغیرہ سب کچھ ترک کر دیتے تھے، مکمل طور پر انہیں نجس سمجھتے تھے۔ کوئی ان سے ٹچ ہو جائے تو نجس، ان کے بستر پہ چلا جائے تو نجس، بالکل عیسائی سب کچھ کیا کرتے تھے، سب جائز تھا، بالکل ایک عام حالات میں جیسے عورت ہوتی ویسے ہی ان حالات میں تھی۔ اور عام کفار جو تھے، دوسرے کفار مشرکین، وہ عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ترک کر دیتے تھے، اتنی سختیاں تھیں۔ اللہ کے رسول سے انہی قسموں کے بارے میں سوال ہوا، آپ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے واضح کر دیا کہ صرف جماع کرنا حرام ہے اور بس۔ اسلام ایک مکمل اور جامع دین ہے۔ اس آیت میں بھی ہم بستری سے متعلق چھوٹے بڑے ہر مسئلے کو اسلام نے بیان کیا۔ یہاں پر بھی آمیزش اور ہم بستری کے مسئلے کے متعلق سوال ہے کہ جواب دیا جا رہا ہے حیث امرکم اللہ، جس طرح خدا نے تمہیں حکم دیا ہے ویسا کرو۔ چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، ہر مسئلے کا حل، ہر مشکل کا حل بیان کیا گیا ہے۔ ایام حیض میں جماع حرام ہے، وہ بھی اس لیے کہ یہ زمانہ، یہ جگہ گندگی یا تکلیف کی ہے۔ اس عمل سے عضو تناسل میں کثافت اور بیماری کا خطرہ ہے، اور عورت کے مزاج پر بھی بوجھ ہے، بار ہے کہ مزاج خون کو باہر نکالنا چاہتا ہے اور جماع منی کو اندر ڈالنا چاہتا ہے، اور دونوں رجحانات میں کھلا ہوا ٹکراؤ ہے جو صحت کے لیے شدید خطرہ رکھتا ہے۔ اور محققین، ریسرچ اسکالرز کا ماننا ہے کہ ہمیشہ کے لیے یہ گندگی یہ سبب بنتی ہے کہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جائے، عقیم ہو جائے، پھر کبھی بچے دار اولاد والا نہیں ہو سکتا۔ روایت میں ہے کہ اگر ایام حیض میں نطفہ ٹھہر جائے تو جسم اور روح دونوں لحاظ سے مشکلات میں بچہ گھرا رہتا ہے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام، انبیاء علیہ السلام سب کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں، کسی بھی سوال سے وہ لاجواب نہیں ہیں، سب کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا پیغام، سوال کرنے میں شرم و حیا کو رکاوٹ نہیں بننے دینا چاہیے، بلا جھجک سوال کرنا چاہیے۔ شریعت کے سوال ہیں، مسئلے ہیں، سوال نہ کرنے سے انسان مسئلہ نہیں جانتا ہے اور پھر غلط عمل کرتا ہے، لہذا سوال کرنے میں شرم و حیا نہیں کرنا چاہیے۔ تیسرا پیغام، جب احکام کی حکمت اور فلسفہ سمجھ میں اس کی علت اور وجہ بتائی جاتی ہے تو وہ حکم قبول کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ جیسا کہ اس آیت میں پہلے ہم بستری کے حرام ہونے کی وجہ کو بتایا گیا ہے، اور پھر کہا کہ نزدیکی اور ہم بستری کرنا ان حالات میں منع ہے، حرام ہے، نہ کرو، چھوڑ دو، فاعتزلوا، رہا کر دو، چھوڑ دو انہیں۔ چوتھا پیغام، اللہ کے تمام احکامات مصلحتوں کے حفاظت اور
مفسدے اور فساد سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں. جتنے بھی احکام ہیں اصل و بنیاد یہی ہے. پانچواں پیغام، ایام حیض میں عورتوں کو سختی اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا فاعتزلوا، انہیں چھوڑ دو. چھٹا پیغام، ہمسر سے، زوجہ سے لذت اٹھانے کی بھی ایک حد معین کی گئی ہے، دائرے میں رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے. ساتواں پیغام، ایک دوسرے کو، زوجہ شوہر کو ایک دوسرے کی رعایت کرنا واجب ہے. اگر عورت تکلیف میں ہے تو پرہیز کرنا چاہیے اور اسے مجبور نہیں کرنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. فاعتزلوا، قرآن کا حکم ہے. آٹھواں پیغام، ہم بستری اور قرابت، جو بھی قربت ہو رہی ہے، طبی اصول کے مطابق، میڈیکل سائنس کے مطابق اس کے قانون قاعدے سے ہونا چاہیے. حتی یطہرنا، یعنی جب پاک ہو جائیں تب ان کے قریب جاؤ. نواں پیغام، نزدیکی اور ہم بستری میں احکام الہی کی پابندی کرنا ضروری ہے. جس طرح خدا نے حکم دیا ہے ویسا کریں. دسواں پیغام جو اس سے مل رہا ہے کہ اگر تعلقات قائم ہو گئے ہیں اس کی حالت میں تو انسان کو توبہ کرنا چاہیے. توبہ ضرور کریں، اللہ معاف کر دے گا. ان اللہ یحب التوابین. گناہ ہوا، توبہ کر لیں، دوبارہ اس گناہ کی طرف نہ جائیں، توبہ کریں خدا سے. 11واں پیغام، توبہ کرنا اور اپنی لغزش اور خطا پر شرمندہ ہونا، یہ سب اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کا ذریعہ ہے. یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، پسندیدہ ہو جاتا ہے. انسان توبہ کر کے خدا سے قریب ہو جاتا ہے. 12واں پیغام، اور ہر انسان توبہ کر لینے والے سے اپنی محبت کا اظہار کرے. جو نادم ہے، پشیمان ہے، اسے تنہا نہ چھوڑ دیں، اس سے ہمدردی کا اظہار کریں، محبت کا اظہار کریں. عملی پیغام، ہر وہ انسان کامیاب ہے جو اپنے قدم جائز کاموں کے لیے بڑھاتا ہے. لہذا ہمیں جن کاموں سے منع کیا گیا ہے اس سے بچنا ضروری ہے. یہی زندگی کی کامیابی ہے. اسی سے انسان دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب ہوگا. خدایا ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.